بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذائقہ ماتم چہل مجلس شبیر کی 24ویں مجلس کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر ہے۔ 24ویں مجلس کا مضمون مظلوم کربلا جناب امام حسین علیہ السلام کی اور ایک نصرانی کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ رخصت ہے آج سب سے امام سعید کی۔ روایت ہے کہ جس وقت حضرت آدم اس دنیائے ناپائیدار میں بھیجے گئے تو حیات مستعار کے لیے غذا کی بھی ضرورت تھی، لہذا رب العالمین سے ارشاد ہوا کہ آدم کو کھانا پکانے کا سامان بھی چاہیے۔ تب بحکم رب جلیل حضرت جبرائیل نے جہنم پر موکل فرشتے سے آگ طلب کی اور 1 ذرے کے برابر آگ لے کر چلنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت مالک نے کہا کہ اے جبرائیل، اگر یہ آگ طبقہ زمین پر جائے گی، کوہسار بھی دریا بھی رہیں گے نہ کہیں کے، جل جائیں گے 14 طبق افلاک و زمین کے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل نے اس آگ کو 70 نہروں میں جو بحکم پروردگار جاری تھیں 70 بار غوطہ دیا اور ٹھنڈا کیا۔ الغرض 4900 مرتبہ غوطہ دے کر لائے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آگ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ جہنم کے شعلے سے 4900 بار اس کی حدت، اس کی شدت کم ہے۔ اور کوہ پر وہ آگ رکھی روح امی نے، پگھلا وہ پہاڑ ایسا کہ جنبش کی زمین ہے۔ الغرض اس آگ کی حدت سے پہاڑ کو تاب نہ رہی، پھر حکم خدا وہ آگ جہنم میں اڑ کر چلی گئی۔ اسی روز سے دنیا میں آگ استعمال ہونے لگی۔ اللہ اللہ، جہنم کی 1 ذرے کے برابر آگ 4900 مرتبہ نہروں میں غوطہ دے کر پہاڑ پر رکھی گئی اور اس کی حرارت سے ہر ایک پتھر میں آگ پیدا ہو گئی اور وہ اصل آگ بھی واپس چلی گئی۔ تو روز قیامت جب جہنم میں گناہگار ڈالے جائیں گے تو کیا حال ان کے خاکی جسموں کا ہوگا۔ ہر ایک پیغمبر اور نبی نفسی نفسی پکارے گا۔ فریاد کا موقع نہ محل داد رسی کا، حال اپنا ہو جب غیر تو ہے کون کسی کا۔ الغرض جب شور الغیاث اور فریاد کا ہر ایک صف انبیاء اور اوصیاء سے برپا ہوگا، اس وقت خداوند عالم فرشتوں سے فرمائے گا کہ اب میری رحمت بھی ہر ایک کو دکھا دو، زحمت سے پناہ دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ بار الہ، ہم کس طرح آتش جہنم کو ٹھنڈا کریں، اور اس وقت ندا آئے گی، وہ شیشے کے جو طاق رحیمی پدھرے ہیں، جو مجلس شبیر کے اشکوں سے بھرے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا رتبہ ہے اشک عزائے حسین کا کہ خداوند کریم فرماتا ہے ممکن نہیں اس آگ سے اب کوئی مفر پائے، ان شیشوں کا ایک قطرہ چھڑک دو کہ یہ ہٹ جائے، چلائیں گے قدسی کے ابھی لائے ابھی لائے، شبیر کے قربان یہاں بھی وہی کام آئے، بزم شہ مظلوم کی توقیر کے صدقے، ربا تیرے صدقے تیرے شبیر کے صدقے۔ اللہ رضاں تھے، پر و بال کے دوزخ نے جلایا، پر اشک غم شاہ شہیدان نے بچایا، غفار نے کیا مژدہ جاں بخش سنایا، کچھ تیری نہ حکمت کا اثر ذہن میں آیا، آگے ہمیں حیرت تھی کہ کیسے ہیں یہ آنسو، اب آج کھلی آنکھ کے ایسے ہیں یہ آنسو۔ الغرض وہ شیشے لائے جائیں گے اور ایک قطرہ ان میں سے لے کر آتش جہنم پر ڈالا جائے گا تو اشک عزائے حسین کی برکت سے آتش دوزخ اس طرح گریزاں ہوگی جیسے کہ ہوا ہوئے دھواں تند ہوا سے، خسموش سے دھوپ ابر سے طبقہ کے شفا سے۔ اس وقت اہل محشر خوش ہو کر کہیں گے کہ نہ پانی برسا نہ ابر آیا، آگ کو کس نے ہٹا دیا ہے۔ اس وقت
منادی سرکار الہی کا آواز دے گا کہ اے اہل محشر، برسا ہے نہ باراں نہ ہوا کوئی چلی ہے، یہ اشک محبان حسین ابن علی ہے۔ ہاں مومنین، اشکھائے غم حسین کی قدر و منزلت آپ نے سنی، اب اپنے آقا کے صبر و شکر کا حال سنیے۔ سید ابن طاؤس علیہ رحمہ نے کتاب لحوف میں ابو جعفر طبری سے اور انہوں نے واقدی اور زرارہ بن صالح سے روایت کی ہے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے مدینہ طیبہ سے سفر عراق کا ارادہ کیا، روانگی کو 3 روز باقی تھے کہ ہم نے خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ، اہل کوفہ مکار اور دغا پیشہ ہیں، کوفی لا یوفی، بظاہر طاعت پر مائل اور باطن میں آمادہ بغاوت سنے گئے ہیں، آپ قصد سفر نہ فرمائیں کیونکہ ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر امام مظلوم نے انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ بے حد و انتہا فرشتے زمین پر نازل ہوئے کہ بجز پروردگار ان کا شمار کسی سے ممکن نہیں، اور ان فرشتوں نے عرض کی کہ اے حبیب خدا کے نور چشم، ہم ہمیشہ لڑائیوں میں آپ کے جد بزرگوار جناب رسول خدا کے معین و مددگار رہے اور اب آپ کی مدد کو بھی حاضر ہیں۔ اس وقت امام مظلوم نے ہم سے اشارہ فرمایا کہ اے واقدی اور زرارہ، اگر کوئی بندہ موت کے خوف سے قلعے میں پوشیدہ ہو جائے تب بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ اشقیائے امت پر فتح حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا تو فرشتوں کی یہ جماعت میری مدد کے لیے کافی تھی۔ یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر یہی بات ہوتی تو فرشتوں کی صفیں در صفیں تھیں کربلا کے میدان میں، قدسی ایک طرف کھڑے تھے اور جنات کی فوج ایک طرف تھی۔ واقعہ ظافر جن اس بات کا شاہد ہے۔ الغرض اشقیائے امت پر فتح حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا امام کو تو فرشتوں کی یہ جماعت ان کی مدد کے لیے کافی تھی۔ امام کہتے ہیں مگر مجھے تو دین کی بقا منظور ہے، ظاہری فتح و ظفر کی تمنا نہیں۔ میں خوب جانتا ہوں جہاں میرے انصار و اقربا شہید ہوں گے، اب جز میرے فرزند زین العابدین کے کوئی باقی نہ رہے گا، بجز عابد بیمار کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب وہ وقت آئے تو دیکھا جائے گا، اور اس گروہ ملائکہ کو رخصت کیا۔ میں اس کتاب ارشاد میں شیخ مفید علیہ رحمہ نے ارشاد کی سند سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ فوج ملائک کے بعد فوج کثیر جنات کی حاضر ہوئی اور گزارش کی کہ یا مولا، ہم سب غلام اور فرما بردار اور آپ کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، آپ مجبور ہو کر سفر کوفہ نہ فرمائیں، اگر حکم ہو تو یہ غلام آپ کے دشمنوں کو قتل کرائیں اور آپ یہاں سے حرکت نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب کو خدائے کریم جزائے خیر عطا فرمائے کہ میری نصرت پر آمادہ ہو، لیکن اگر مشیت ایزدی میں یہی گزرا ہے کہ میں اور میرے اعزاء اور انصار شہید ہوں تو میں راضی برضا ہوں، یقیناً میں اپنے مدفن پر جس کو کربلا کہتے ہیں پہنچوں گا۔ اس وقت تم رخصت ہو اور 10ویں محرم کو اس وقت آنا جب گروہ اشقیاء مجھ کو گھیر لیں، اس وقت جو میرا معبود چاہے گا بجا لاؤں گا۔ اور روایت ظافر جن یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کو پھر یہ جنات کا گروہ امام کی مدد کے لیے آیا، امام نے مدد نامنظور کی اور ظافر جن بمیں اپنی فوج کے واپس چلا گیا۔ الغرض مدینہ منورہ سے آپ نے عراق کی جانب کوچ فرمایا اور داخل کعبہ ہوئے اور وہاں بھی امان نہ پائی اور وہاں سے کوچ فرمایا۔ کعبے سے عین عرفہ کو مولا جدا ہوئے، غرے کے روز داخل کرب و بلا ہوئے۔ اول وقت مہینے کا جو ہوتا ہے
وہ غرہ کہلاتا ہے۔ آخر عاشور کو لڑائی شروع ہوئی تھی ٹھیک دوپہر کہ جو لشکر ہوا تمام، تا وقت ظہر فاطمہ کا گھر ہوا تمام، برچھی لگی کلیج پا اکبر ہوا تمام، ہاتھوں پشاہ کے علی اصغر ہوا تمام، تنہا جو پایا فاطمہ کے نور عین کو، ارے چاروں طرف سے گھیر لیا بس حسین کو۔ جس وقت امام مظلوم تنہا رہ گئے تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے فوج اشقیاء کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا، پیاسے پہ جور و ظلم بھلا کیا ضرور ہے، ثابت تو پہلے کر لو میرا کیا قصور ہے، تم نے میرے رفیقوں کا خون بے سبب کیا، بے وجہ تم نے قتل کیے میرے اقربا، جز شکر رب زبان سے میں نے نہ کچھ کہا، کیا تم کو ہاتھ آئے گا پیاسے کے قتل سے، باز آؤ اب نبی کے نواسے کے قتل سے، کیا قہر ہے لعینوں نے ہنس ہنس کے یہ کہا، مجبور ہو کے کرنے لگے عذر و التجا، پائی بغاوت عمر سات کی سزا، آخر بچانا جان کا دشوار ہو گیا، اب بھی اگر یزید کی بیعت قبول ہو، تم پھر وہی حسین ہو سبط رسول ہو۔ یہ سن کے رنگ چہرہ انور بدل گیا، کف آیا لب پہ غصے سے تن کانپنے لگا، فرمایا پھر تو منہ سے نکالو یہ کیا کہا، ہم طاعت یزید کریں شان کبریا، گردن مڑوڑی جس نے ہو دیوے مرید کی، قدرت خدا کی وہ کرے بیعت یزید کی، ہم ہیں امام و حامی اسلام الدین پناہ، سکہ ہے اپنی ضرب کا ماہی سے تاب ماہ، محتاج اپنے در کے ہیں عالم کے بادشاہ، حرمت پہ ہے ہماری کلام خدا گواہ، کب مرتبے میں ہم سے زیادہ یزید ہے، آیا ہمارے گھر میں کلام مجید ہے، سوچو دو دل میں کیا ہے یزید زبوں سیر، بد قول و بد طریقہ و بد ذات و بد گوہر، مکار و پرفریب و خطا کار و خیر اثر، ایسے کا زیر دست ہو سلطان بحر و بر، افسوس تم کو فکر کچھ انجام کی نہیں، مجھ سے زباں درازیاں یہ کام کی نہیں۔ اس شیر بیشہ اسلام کا یہ ارشاد سن کر اشقیاء سرنگوں ہو گئے اور آپ پشت فرس پر جھومنے لگے کہ ناگاہ آمد زعفر ہوئی بپا، تنہا تھے آپ فوج تھی باقی نہ اقربا، ناگاہ اڑی وہ گرد کے تھرائے اشقیاء، اس گرد میں سے ایک سوار آیا برملا، پاسے ادب سے چھوڑ دیا خشک رام کو، مجرا کیا حسین علیہ السلام کو، وہ جانتے تھے زعفر جن کو شہ انام، پر مسکرا کے پوچھا تو ہے کون کیا ہے نام، زعفر پکارا آپ کے قربان یا امام، زعفر ہے میرا نام میں حیدر کا ہوں غلام، خادم ہوں آپ کا مجھے ممتاز کیجئے، اذن جہاد دے کے سرفراز کیجئے۔ شہ نے کہا کہ بھائی جو ہونا تھا ہو چکا، اب زندگی بغیر کے درپیش ہے قضا، پھر جا تو اپنے گھر کو یہی ہے میری رضا، دیوے گا تجھ کو اجر شہادت کا کبریا، غم میں ہمارے نالو فریاد کیجیو، جب پانی پیجیو تو ہمیں یاد کیجیو۔ الغرض بادشاہ انس و جاں کے حکم سے وہ سلطان جنات رخصت ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ خیمے کے دروازے سے حضرت زینب یہ گفتگو سن رہی تھیں، بے تاب ہو کر آواز دی کہ بھیا آپ زعفر جن کو کیوں واپس کیے دیتے ہیں؟ آپ نے تو مدینے سے کوچ کے وقت اس سے کربلا میں آنے کا وعدہ لیا تھا، اور بیر العلم کی جنگ میں پدر بزرگوار نے اس کے باپ کو مسلمان کیا تو اس سے کربلا میں آپ کی مدد کا وعدہ لیا تھا۔ امام اپنی ہمشیر کی بےتابی دے کر ان کو دلاسا دینے خیمے میں تشریف لائے، اس وقت چھاتی دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، باہیں گلے میں ڈال کے زینب لپٹ گئی۔ امام مظلوم نے جناب زینب کو تسلی و تشفی دے کر فرمایا کہ اے بہن، اب مجھ کو کسی کی امداد کی کیا حاجت ہے، اب زندہ رہ کر کیا کروں گا جب اکبر و عباس حتیٰ کہ علی اصغر شیر خوار تک قتل ہو گیا، بجس سر کٹانے کے کوئی چارہ نہیں ہے، اے بہن صبر کرو اور اپنے مظلوم کو رخصت کرو۔
ہاں حاضران بزم ازائے شہ ہدا، ہاں سامعان کیفیت شاہ کربلا، ہاں باقیان حال غریبی بے نوا، ہاں ناظران صورت والشمس والضحا، لیتا ہوں ہاتھ میں ورق آفتاب کو، لکھتا ہوں رخصت شہ گردوں جناب کو، واہ حسرتا یہ رخصت وقت عقیر ہے، باقی کوئی جوان ہے شے کا نہ پیر ہے، نرغے میں اہل ظلم کے کل کا امیر ہے، دعوت میں شے کے خنجر و تلوار و تیر ہے، قبے قیام شاہ کے اب تھر تھراتے ہیں، زینب پچھاڑے کھاتی ہیں شبیر جاتے ہیں۔ اسی مضمون میں دبیر کا ایک اور مرثیہ ہے، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، سیدانیوں نے خیمے میں کھولے ہیں سر کے بال، روتے ہیں سب کو دیکھ کے اطفال قرد سال، بالی سکینہ کہتی ہے باہیں گلے میں ڈال، قربان جاؤں میری طرف تو کرو خیال، ثابت ہے کیا قصور جو منہ موڑتے ہو تم، اس 6 برس کے سن میں مجھے چھوڑتے ہو تم، گھیرے ہوئے تھے شاہ کو اہل حرم تمام، آئی نظر نہ بانوئے بے کس جو تشنا کام، جویا ہوئے وہ 4 طرف کو شہ انام، زینب پکاری ڈھونڈتے ہو کس کو یا امام، فرمایا شہ نے بانوئے بے کس کدھر گئیں، ارے کیا فرقت شبیہ پیمبر میں مر گئیں۔ اس وقت بسط اضطراب حضرت زینب نے فضہ سے خطاب کیا کہ اے فضہ بھابھی کو ڈھونڈ لاؤ، بس بفرمانے جناب زینب کے فضہ تلاش کرتی کرتی قریب جناب بانو کے پہنچی۔ مومنین کس حال میں حضرت بانو تھیں، فضہ نے آپ کو دیکھ کر سر پیٹ لیا، کیونکہ اس وقت حضرت بانو کا یہ حال مشاہدہ کیا۔ رنسالہ پہنے پاس ہے کبرا کھڑی ہوئی۔ ناظرین، یہ پرانے زمانے میں رنسالہ بیواؤں کو جو لباس پہنایا جاتا تھا اسے رنسالہ کہتے تھے۔ رنسالہ پہنے پاس ہے کبرا کھڑی ہوئی، جھولے پتھی صغیر کے بانوں پڑی ہوئی۔ الغرض امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی بہن زینب خیمے سے باہر انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ بھیا حسین میری غریبی پر رحم کھاؤ، کس جا ہو کس طرف ہو ہمیں بھی وہاں بلاؤ، اس غمزدہ بہن کو بھی ہمراہ لیتے جاؤ، بھیا خدا کے واسطے آواز تو سناؤ۔ دروازے پر کھڑے ہوئے سادات روتے ہیں، آواز دی حسین نے ہم ذبح ہوتے ہیں، سینے پر شمر بیٹھا ہے کیوں کر صدا سنائیں، خنجر ہمارے حلق پہ ہے کس طرح بلائیں، اس دم سکینہ جان کو اپنی کہاں سے لائیں، حسرت ہے ایک مرتبہ اس کو گلے لگائیں، پھر میرے بعد کون ترس اس پر کھائے گا، شمر لعین اس کو تماچے لگائے گا، لو بہنا اب حسین کی رخصت ہے الوداع، شبیر کا سفر سوئے جنت ہے الوداع، وقت دعائے بخشش امت ہے الوداع، اب تم ہو اور ہر ایک مصیبت ہے الوداع، ہم شیر جاؤ بہر خدا قیمہ گاہ میں، شبیر ذبح ہوتا ہے خالق کی راہ میں، ناگاہ پھیری شمر نے گردن پہ تیغ آہ، کٹنے لگیں گلے کی رگیں واہ محمدا، تب سوئے قیمہ دیکھ کے بحالت تباہ، بولے تصور حرم محترم میں شاہ، لو اے سکینہ کوچ ہے دنیا سے باپ کا، اے عابد مریض خدا حافظ آپ کا۔ اسی عرصے میں جناب زینب امام کے قریب پہنچ گئیں، کیوں کر عرض کروں کہ حضرت زینب نے بھائی کو کس حال میں دیکھا، بھیا حسین کہہ کے گلے سے لپٹ گئی، وہاں بوسہ گاہے احمد مختار کٹ گئی، زینب کا آہ خاک اڑانا کہوں میں کیا، مقتل سے پیٹتے ہوئے جانا کہوں میں کیا، حضرت کے سر کا اشک بہانا کہوں میں کیا، ڈیوڑی پا ذوالجناح کا آنا کہوں میں کیا، زین سے لہو ٹپکتا تھا تازہ حسین کا، ایک حشر تھا کہ یہ ہے جنازہ حسین کا، پس جس وقت کہ وہ گھوڑا در قیمہ اتھر پر آیا، تمام اہل بیت میں ایک حشر برپا تھا اور غل تھا
کہ اے فرس شہ والا کو کیا ہوا، ہے امام بے کس و تنہا کو کیا کیا، اے ذوالجناح دلبر زہرا کو کیا کیا، چلاتی تھی سکینہ کے بابا کو کیا کیا، اس بین سے جگر پر جو صدمہ گزر گیا، ارے گھوڑے نے سر زمین پر پٹکا کے مر گیا۔ یہ التجا وزیر کی ہے آپ سے امام، ذاکر ہوں زائروں میں بھی شامل ہو میرا نام، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انشاءاللہ ناظرین 25ویں مجلس جس میں امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کے قیام کی تاراجی و بربادی ہے، آپ کے سامنے اگلی مجلس میں پیش کریں گے۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے۔